ایسے اسلامیات کی یہ حدیث نمبر 5 ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا انہوں نے کہا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نحن ہم عند پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یومن ایک دن، اذا طالع علینا جب طالع ظاہر ہوا، علینا ہم پر، رجلن ایک شخص، شدید بیاض انتہائی سفید، ثیابن کپڑے تھے، شدید سواد شعر انتہائی سیاہ بال تھے، لا یرا نہیں دکھائی دیتے تھے، علیہ اس پر، اثر السفر سفر کے آثار، ولا یعرفہ منا احدن اور کوئی بھی ہم میں سے اس کو نہیں جانتا تھا، حتیٰ یہاں تک، جلسہ کہ وہ بیٹھا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند پس اس نے ملا دیے، رکبتیہ اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ آپ کے گھٹنوں کے ساتھ، ووضع اور رکھی، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، علی فخذیہ آپ کی رانوں پر، آپ کی رانوں پر، وقالا اور کہا، یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، فقال پس آپ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الاسلام اسلام یہ ہے، ان تشہدا کہ تو گواہی دے، ان لا الہ ان یہ کہ لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وَأَنَّ اور یہ کہ محمدً رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور تو قائم کرے نماز، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ اور تو دے زکوٰۃ، وَتَصُومَ رمضان اور تو روزے رکھے رمضان کے، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ اور تو حج کرے گھر کا، ان استطاع اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہو، علیہ سبیلا اس راستے کی طرف، کالا اس نے کہا، صدقتا کہ آپ نے سچ کہا، فعجبنا پس ہمیں تعجب ہوا، لہو اس پر، یسألوہ کہ وہ اس سے سوال پوچھتا ہے، ویصدقوہ اور وہ خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے، کالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، عن الایمان ایمان کے بارے میں، کالا ان تؤمنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، و تؤمنا اور تو ایمان لائے، بالقدر تقدیر پر، خیرہ و شرہ خیرہ اس کی اچھائی پر، و شرہ اور اس کی برائی پر، کالا اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا، کالا فاخبرنی پھر اس نے کہا کہ مجھے خبر دیجیے، عن الاحسان احسان کے بارے میں، کالا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ یہ کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک گویا کہ تو تراہ اس کو دیکھتا ہے، فإن لم تکن تراہ پس اگر تو نہیں دیکھتا اس کو، فإنہ بے شک وہ، یراک تجھے دیکھتا ہے، کالا اس نے کہا، صدقتا تو نے سچ کہا، کالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، کالا آپ نے فرمایا، مل مسئول نہیں جانتا جس سے پوچھا گیا ہے، عنہا اس کے بارے میں، بے عالم زیادہ، من السائل پوچھنے والے سے، کالا اس نے کہا، فاخبرنی پس مجھے خبر دیجیے، ان اماراتہ اس کی نشانیوں کے بارے میں، کالا آپ نے فرمایا، ان تالیدہ یہ کہ تو جنے، امتو لونڈی، یہ ان تلیدہ یہ کہ جنے، امتو لونڈی، رباتہا اپنی مالکہ کو، وان ترا اور یہ کہ تو دیکھے، خفاتا
ننگے پاؤں، آلات محتاج، رعاء چرانے والا، شاء بکریاں، یتطاولون فخر کریں گے، فی البنیان عمارتیں بنانے میں، کالا کہا، سما پھر، ان تالا کا پھر وہ چلا گیا، فلبثت پس میں رہا، ملین کچھ دیر کے لیے، سما پھر، کالا آپ نے فرمایا، لی مجھے، یا عمر اے عمر، آتدری کیا تو جانتا ہے، من السائل سائل کے بارے میں، قلت میں نے کہا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کا رسول، عالم زیادہ جانتا ہے، کالا آپ نے فرمایا، فإنہ جبرائیل پس یہ جبرائیل تھا، اتاکم تمہارے پاس آیا تھا، یعلمکم کہ وہ سکھائے تمہیں، دینکم تمہارا دین، راواہ مسلم اس حدیث کو روایت کیا ہے مسلم نے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران ہمارے سامنے ایک ایسا شخص نمودار ہوا جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا، اس پر سفر کا کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور تو رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تو اس کے راستہ کی طرف طاقت رکھتا ہو۔ تو اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پس ہم نے تعجب کیا کہ وہ خود ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، پس اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی علامات ہی بتا دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی جنم دے گی اپنی مالکہ کو، اور یہ کہ تو دیکھے گا ننگے پاؤں، ننگے جسم، محتاج، مفلس بکریاں چرانے والوں کو لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا ہوا دیکھے گا۔ پھر وہ چلا گیا تو میں کچھ دیر ٹھہرا رہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے شروع میں ایک عجیب و غریب جو ہے وہ شخصیت اور کیفیت والے آدمی کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو حضرت عمر جیسے مدبر انسان بھی نہیں پہچانتے تھے، اور حیرت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کا لباس اتنا سفید تھا اور بال اتنے سیاہ تھے کہ وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ پاس سے ہی اٹھ کر آئے ہیں۔ اور دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یعنی ارد گرد کہ کوئی بھی شخص ان کو نہیں پہچانتا تھا، مکے میں رہنے والا۔ تو
وہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا اور اس نے کچھ سوال کیے. پہلے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر آخرت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں ارکان اسلام کے بارے میں، اسلام جو ہے اس میں ارکان اسلام آ جاتے ہیں، اور ایمان میں ایمانیات آ جاتا ہے جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے. اور جو تیسری چیز پوچھی تھی وہ احسان ہے. احسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو انتہائی خوبصورت طریقے سے اور عمدہ طریقے سے سر انجام دینا، یعنی کہ انتہائی اس میں اپنی کوشش لگا دینا، پوری توجہ کے ساتھ کرنا جو ہے یہ احسان کہلاتا ہے. تو یہ جب یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ کریں گے. تو یہاں عبادت بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے کرنی کہ مطلب اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو، ایسی کیفیت آپ نے اوپر طاری کرنی ہے. تو وہ عبادت کہلائے گی، اس کو احسان کہا جاتا ہے. اور اگلی جو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے زیادہ جو ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ان کی چند نشانیاں بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی جو ہے اپنی مالکن کو پیدا کرے، جنم دے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کی نشانی ایک یہ ہوگی کہ بچے جو ہیں اپنے والدین پر حکم چلائیں گے اور ان کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ وہ ان کے تابع ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اور اگلی نشانی یہ بتائی گئی کہ جو ننگے سار ننگے پاؤں پھرنے والے غریب اور چرواہے ہیں، تو وہ بکریاں چرانے والے، ان کو آپ دیکھو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں وہ ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں. تو جب ایسا وقت آ جائے تو سمجھو کہ قیامت آنے والی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ جبرائیل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا. تو یہ قیامت کی چند ایک نشانیاں یہاں بتائی گئی ہیں. قیامت کی نشانیاں تو بہت ساری ہیں لیکن یہاں صرف 2 کا ذکر کیا گیا ہے. حدیث نمبر 6 ہے حضرت صبرہ بن معبد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الصبیہ بالصلاۃ. حضرت صبرہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو حکم دو صبیہ بچے کو بالصلاۃ نماز کا، کہ بچوں کو نماز کا حکم دو. اذا بالغ جب پہنچے 7 سنینہ سال، و اذا بالغ اور جب پہنچے 10 سنینہ 10 سال تک، فضربو پس مارو علیہ اس کو، اخرجاہ اور اسے نکالو. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب وہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ. ابو داؤد والترمذی، یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد اور ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے. وَلَفْظُهُ اور اس کے لفظ ہے عَلِّمُوا صَبِیَّ، علمو سکھاؤ، صبیہ بچے کو، صلاۃ نماز، ابن 7 سنینہ کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، وَضْرِبُوهُ عَلَیْہَا ابن 10 اور مارو اس کو جب وہ ہو جائے 10 سال کا. تو اس کا باب محاورہ ترجمہ بنتا ہے کہ ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور اس کے لفظ جو ہیں وہ یہ ہیں 7 سال کی عمر تک بچہ کو نماز سکھاؤ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کی پٹائی کر کے اسے نماز سکھاؤ. تو نماز جو ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے.
اور یہ کافر اور مشرک کے درمیان فرق ہے۔ تو یہ بچے کو جیسے ہی بچہ جو ہے وہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ جو ہے وہ سکھایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسے اللہ کا تعارف کروایا جائے، اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز جو ہے وہ سکھانی شروع کر دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور بچہ نماز نہ پڑھے تو اس پر اس کی پٹائی جو ہے وہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے اس کا حکم قرآن پاک میں جتنی بار دیا گیا ہے کسی اور چیز کا نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اور نماز جو ہے وہ دین کا اہم جو ہے وہ ستون ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ دین کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ادا نہ کی اس نے اسلام کی عمارت جو ہے وہ گرانے کے مترادف ہے، اور اسی طرح سے ہر عمارت کے کچھ ستون ہوتے ہیں، اور دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے، جبکہ نماز کا ستون جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے۔ تو نماز جو ہے وہ فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ملانے کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بندہ ہونے کا احساس دلوایا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں، کس کے بندے ہیں، اور ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے، کس کا حکم ماننا ہے۔ تو نماز دراصل جو ہے وہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پوری نماز کے اوقات میں جس طرح ہم اس کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تو دن کے باقی اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 7 ہے ان معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا انہوں نے کہا، کالا سمیت کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول فرماتے ہوئے، وَمَن یرد اللہ بہ خیرا، من یرید اللہ، اور جس سے ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہی ساتھ اس کے خیرن بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دین کی سمجھ جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس بندے پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ دین کے بغیر جو ہے وہ دنیا بھی خراب ہے اور عاقبت بھی خراب ہے۔ انسان اگر دین نہیں سیکھتا تو وہ شتر بے مہار ہوتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دین جو ہے ہمیں ایک ضابطے کے اندر لاتا ہے اور ہمیں زندگی کا ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ ہم نے اپنے تمام کام جو ہیں وہ کس طرح سے سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے جس کو دین کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 8 ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے کہا، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سالک طریقا، من جو سالکا چلتا ہے یا چلا، طریقاً راستے پر، یلتمسو اس میں طلب کرتے ہوئے، فیہ اس میں، علماً علم، سہلا آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لہو اس کے لیے، طریقاً راستے، بہی اس سے، الجنت جنت کے، ومجتمع اور نہیں اکٹھے ہوں گے، قومن گروہ، فی بیتن گھر میں، من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں، یتلو الکتاب اللہ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوں،
وَيَتَدَارَسُونَهُ اور اس کا درس دیتے ہوں بینہم آپس میں الا مگر نزلت کہ مگر نازل ہوتی ہے علیہم ان پر سکینۃ سکون و خشیاتہم اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو رحمت رحمت و حفتہم اور گھیر لیتے ہیں ملائکۃ فرشتے وذکرہم اللہ فی من عندہ اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ان سے جو اس کے پاس ہوں ومن بطا اور جسے پیچھے کر دے بہی ساتھ اس کے عمل ہو اس کا عمل لم یسری نہیں اسے آگے بڑھائے گا بہی اس کو نصب ہو اس کا نصب۔ محاورہ ترجمہ ہے اس کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور لوگوں کی کوئی جماعت جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھی ہو اور وہ کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کو باہم درس دیں تو ان پر سکون و اطمینان نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اللہ اپنے مقربین میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ اس حدیث میں علم کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستے جو ہیں وہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کو درس و تدریس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سکون و اطمینان جو ہے وہ نازل کر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے جو ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے پاس لوگوں سے کرتا ہے، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت سے کرتا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نسب اسے آگے بڑھانے والا نہیں ہے۔ تو یہاں جو نسب کا ہے بتایا گیا ہے کہ جس کا عمل جو ہے انسان کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی عمل جس کے خراب ہیں تو وہ نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی بے عقل جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مختلف احادیث میں علم کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم اور عابد کو لایا جائے گا تو عابد سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا کہ یہیں ٹھہر جاؤ حتیٰ کہ تم لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کم ترین شخص پر ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب طالب علم کو موت آتی ہے اور وہ حصول علم کی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔ تو تم اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پڑھنے والوں کے لیے بہترین شفاعت کرے گا، اور کوئی بھی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن مجید جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سمجھنے والوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ اعمال جو ہیں وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، معاشرت سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے، ہر پہلو میں رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح سے
علم جو ہے وہ اس کا مقصد جو ہے وہ سیکھنا ہے اور پھر اس سے غور و فکر کرنا۔ تمام جو ہے عالمگیر ابدی کتاب ہمیں جو دی گئی ہے وہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اس کی نشانیوں سے اس کو پہچانیں، اور جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے ہم نہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ علم کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسروں پہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو جب ہم علم ہی نہیں سیکھیں گے تو ہم مغلوب ہو کر رہ جائیں گے، کوئی ایجادات نہیں کر سکیں گے اور قوموں پر بلندی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور دوسری قوموں پر بلندی یا جو ہے وہ غلبہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب علم میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علم کے حصول میں اپنی زندگی جو ہے گزاریں، اور علم جو ہے وہ پیدائش سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے، جہاں سے ہمیں علم ملے وہاں سے ہم سیکھیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حدود و قیود مقرر ہیں کہ اتنی عمر تک سیکھنا ہے، نہیں، بلکہ زندگی کے خاتمے تک علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ جو جو نئی ایجادات آتی ہیں، نئی معلومات آتی ہیں، ان کو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔